زبان جو کسی بھی تہذیب اور ثقافت کی ترجمان ہوتی ہے وہ صرف ابلاغ کا ہی کام نہیں دیتی بلکہ اس قوم کے کلچر اور تاریخ کو بھی اپنے اندر سموئے رکھتی ہے۔ زبانوں میں سے بالغ زبان اس کو تصور کیا جاتا ہے جس کی عمر کم از کم 1000 سال ہو۔ اس لحاظ سے ام اللسان یعنی زبانوں کی ماں عربی کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آج تک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے، اور اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صرف ایک اونٹ کی اقسام بتانے کے لیے اس میں 150 الفاظ ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر زبانیں اس طرح نہیں ہیں۔ ہم میں سے کسی نے ایم اے انگریزی کیا ہو تو اس کو چوسر کی انگلش سمجھ نہیں آتی جو کہ صرف 400 سال پرانی ہے۔ اسی طرح ایم اے اردو کا طالب علم ولی دکنی کی شاعری کے آگے سر جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس کو صرف 200 سال گزر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبانیں ابھی بلوغت کے معیار تک شاید نہیں پہنچی۔ اسی وجہ سے اہل عرب اپنے علاوہ باقی سب کو اجمی یعنی گنگا کہتے ہیں، اور گنگا وہی ہوتا ہے جو ابلاغ اچھے طریقے سے نہ کر سکے، چونکہ اردو ایک نابالغ زبان ہے، اور جب بھی ہم کسی بالغ زبان کا ترجمہ ایک نابالغ زبان سے کرتے ہیں تو اس کے حقوق اس طرح ادا نہیں ہو سکتے جیسے ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اجمی ہونے کی حیثیت سے قرآن کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح ایک عربی سمجھتا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کے لیے صفاتی نام رحمان اور رحیم استعمال ہوئے ہیں۔ ان دونوں الفاظ کا ماخذ اشتقاق میم ہے یعنی رحم، جو کہ مہربانی کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس کے علاوہ عربی میں رحم ماں کے پیٹ کے اس حصے کو بھی کہا جاتا ہے جس میں بچہ پلتا ہے، رحم مادر۔ رحم مادر میں پلنے والے بچے کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے پاس مانگنے کا شعور نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ دوسری کیفیت، اس کو بن مانگے غذا ملتی ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ اس حالت میں بچے کو کب کیا چاہیے، کتنے عرصے میں چاہیے، کیسے اور کس طرح چاہیے، ان تمام سازگار حالات کا بندوبست یہاں مکمل طور پر موجود ہوتا ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ یہاں بچہ مکمل طور پر محفوظ ہے، کسی بھی چیز کا خطرہ نہیں۔ پانچویں حالت یہ ہے کہ رحم مادر میں پلنے والے بچے کا اختیار اس کے پاس بھی نہیں ہے جس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے پاس بھی نہیں ہے جو رحم میں موجود ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رب کی ربوبیت کامل طور پر اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ ایک طرف جہاں رحم مادر میں پلنے والے بچے اس قدر منظم نظام میں پلتے ہیں، وہیں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ باریک نظری سے دیکھا جائے تو یہ بھی رحمان کے رحم کا ایک انداز ہے۔ اس طرح کے مرنے والے بچوں کے بارے میں جب بعد میں تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ تھا، کسی کے 2 سر تھے، اور کوئی شدید معذور ایک میاں بیوی کے ہاں بچہ ہوا جس کی آنکھوں کی جگہ مکمل طور پر ہموار ہے۔ وہ ایک خوشحال اور کامیاب فیملی ہے۔ ان کے بقول ساری زندگی کی کمائی ہوئی خوشیاں ایک طرف اور بچے کی یہ معذوری ایک طرف۔ ایک اور جاننے والا ہے جس کے بچے کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس میں انسان 14 سال کے بعد زندہ نہیں بچتا۔ اس کے والدین وقت گن رہے ہیں، وہ روز مرتے اور روز جیتے ہیں۔ اللہ اس دنیا میں اس طرح کی کچھ مثالیں اس لیے رکھ لیتا ہے تاکہ ہم سوچ لیں کہ ہم جو کچھ ہیں اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ کوئی شخص اگر کسی آزمائش میں ہے تو وہ گناہگار ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ہندوانہ سوچ ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں معذور کو شودر سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بقول اس نے پچھلے جنم میں کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا اس صورت میں ملی ہے۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ٹھیک لوگ ہیں اللہ نے ان کو احساس دلانے کے لیے ایک انسان ایسا پیدا کیا ہو کہ یاد رکھنا اللہ کے لیے کسی کو معذور یا تندرست پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ خیال کہ میرا مالک ماں کے پیٹ میں مجھے رزق دے رہا تھا، میری حفاظت کر رہا تھا، میرے لیے گرمی، سردی اور درکار تمام حالات کا بندوبست کر رہا تھا، اس کی تجدید کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ رحم مادر کا شاندار نظام انسان میں ایک نیا مزاج پیدا کرتا ہے، وہ امید کا مزاج ہے۔ اس بات کی امید کہ اگر وہ رب یہاں تک لایا ہے تو آگے بھی میرے لیے کوئی منصوبہ بندی ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں
ہو سکتا کہ ماں کے پیٹ میں تو پالتا رہا مگر اب نہیں پالے گا، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو خود اسباب پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ اسباب پیدا نہ کرے تو پھر رب کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ اسباب کیا ہیں؟ اسباب کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس کسی چیز کی قابلیت ہے اور وہ قابلیت اس کے لیے روزی روٹی بن گئی۔ جو رب آپ کے اندر ایک صلاحیت رکھ کر آپ کو رزق دیتا ہے، اس کے لیے دوسرے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ بن مانگے دینے والے رب سے جب ہم مانگیں گے تو کیوں نہیں دے گا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سے کہا دعا مانگا کرو تو اس کا در کھلے گا۔ بڑھیا نے جواب دیا اس کا در کبھی بند ہوا ہے جو میں کھلوانے کے لیے دستک دوں؟ وہ تو رب ہی اس لیے ہے کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آپ کی امید کہاں ہے؟ رحم انسان کو سب سے پہلا سبق امید کا دیتا ہے۔ اپنی امید دیکھا کریں کہ کہاں پر ہے۔ امید کا یقین چھیننے والا شیطان ہے جو اور کچھ نہیں کرتا، صرف آپ کی امید سے کھیلتا ہے۔ آپ دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں کسی انسان کو دے دیں لیکن اس کے ساتھ نا امیدی بھی دے دیں تو وہ سب چیزیں اس کے کام کی نہیں ہیں۔ شیطان آپ سے رب کے ہونے کا یقین چھینتا ہے۔ جب بھی آپ سے یہ یقین چھن جائے گا اس کے بعد آپ کی ذہنی حالت نا امیدی والی ہوگی اور نا امیدی میں آپ کا آئندہ زندگی پر یقین ختم ہو جائے گا۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حالات کے بدترین ہونے کے باوجود مستقبل کے بہتر ہونے کی امید ترک نہیں کرنی۔ خبر نہیں ہے کہ کتنے اندھیرے کے بعد اجالا ہو جائے۔ دنیا میں کوئی رات ایسی بنی نہیں کہ جس کے بعد سحر نہ ہو۔ رات کتنی ہی تاریک اور سیاہ کیوں نہ ہو اس کے بعد اجالا ضرور پھیلتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مسائل نے ختم ہو جانا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے ایسے ہی مسائل کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ ہر مسئلے اور پرابلم نے اپنی عمر گزار کر مر جانا ہوتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بابے ہیں وہ یہی کام تو کرتے ہیں، وہ بندے کا مسئلہ سنتے ہیں اور پھر اس انسان کا قد اس کے مسئلے سے بڑا کر دیتے ہیں، اس کو ایک امید دے دیتے ہیں جس سے انسان میں بھی امید پیدا ہو جاتی ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں وہ مصیبت بنی نہیں ہے جو انسان کو اڑا کر رکھ دے۔ کسی عقل مند کا جملہ ہے اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے بلکہ اپنے مسئلے کو بتاؤ کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے۔ زندگی گزارنے میں سب سے طاقتور چیز امید ہے، کیونکہ نا امیدی انسان میں ایک چیز اور پیدا کرتی ہے جس کا نام خدشہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر انسان کے خدشے کی بنیاد جانچ پرکھ پر نہ ہو بلکہ بلا تحقیق ہو تو پھر وہ خدشہ ایک بیماری ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے کہ 98% خدشے جھوٹ ہوتے ہیں۔ انسان جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگتا ہے تو اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو انسان کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں گیا تو پی سی کے باہر کھڑے ہو کر اس کی ٹانگیں ضرور کانپیں گی۔ ایسا ہی انسان خدشوں سے بھی گھبراتا ہے۔ ڈیل کارنگی نے اس بات پر باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ دنیا کے 98% خدشے وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، باقی 2% وہ ہوتے ہیں جو بالکل معمولی ہوتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ہزاروں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ان حادثوں سے مر جاتے ہیں جو ابھی ہوئے بھی نہیں۔ ہمارے ملک میں گزشتہ چند سالوں سے بیمہ پالیسی زیادہ بک رہی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں عدم تحفظ اور خدشے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہاں بیمہ زیادہ بکتا ہے۔ مایوسی صرف حالات پیدا نہیں کرتے بلکہ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اچھے بھلے انسان کی معمولی نا امیدی کو ہوا دے کر بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ اس قدر لوگوں کو نا امید کر دیتے ہیں کہ نا امیدی ضرب کھا کر واپس آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو مایوسی کے فن میں کامل مہارت حاصل ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ، فکروں کو چھوڑ دو، انشاءاللہ اوپر والا خیر کرے گا۔ مگر ایسے لوگوں کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔ کسی بھی بڑے بزرگ یا قابل ماہر نفسیات کے پاس جب کوئی پریشان حال شخص جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ نے یہاں میرے کمرے میں چھوڑ کر جانا ہے، اور وہ پریشان شخص نارمل ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دراصل مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے، صرف اس کا خدشہ ہوتا ہے جس نے انسان کو نا امید کر دیا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والا شخص بات ماننے والا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے اسی بارے میں فرمایا تھا کہنا ماننے والا بچت میں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے معتقد ہے، اس وجہ سے اس کے لیے بات ماننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان ہوش میں ہو اور اس کا آپریشن ہو رہا ہو، بلکہ آپریشن سے پہلے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے تو تب جا کر ڈاکٹر کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام کر سکے۔ اسی طرح کوئی بھی بڑا شخص یا استاد بے ہوشی میں ہی ذہن کا آپریشن کرتا ہے۔ انسان کے اندر جب بھی کوئی نئی بات پیدا کرنی ہو تو اگر وہ پہلے سے متاثر ہے
ہے تو تب اس کے لیے ماننا بھی آسان ہوگا، وگرنہ دنیا کی بہترین سے بہترین بات بھی اگر کسی کے سامنے ہو رہی ہو اور وہ کہنے والے سے عقیدت نہ رکھتا ہو تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک محفل میں ایک ہی بات پر ایک شخص واہ واہ کر کے کہتا ہے یہ بات تو میرے لیے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے شخص کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ بات کا اثر تب ہوتا ہے جب انسان کی فریکوینسی کہنے والے کے ساتھ سیٹ ہو۔ رحم دراصل یاد ہے رحم مادر کی کہ رب وہاں رزاق تھا تو اس زندگی کے ہر چیلنج میں بھی رزاق ہوگا اور ہر جگہ مجھے گزارے گا۔ رزق پہلے بھی دیتا رہا ہے تو بعد میں بھی دیتا رہے گا، میرا کام صرف احتیاط کرنا ہے، حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے، بس مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس زندگی میں بہت ساری چیزوں کو بھول جانا اور مشکلات کو نظر انداز کرنا ہے، کیونکہ جس انسان نے دور جانا ہو تو وہ چھوڑنا سیکھتا ہے، صرف چیزوں کو نہیں بلکہ گلے شکووں اور نا امیدی کو بھی۔ الرحمن الرحیم سے نکلا سبق لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس سبق کو عملی زندگی میں لانے کی۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ابر مسلسل سے لیا گیا ہے۔